الذی ذکرہ للشرف الذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجاة للمطیعین الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین ورب المغربین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد فقد قال اللہ حق سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون. صلوات پڑھ دیں. لائق صد احترام علماء اکرام اور حاضرین فرش عزا، ایک مرحوم کے سال ثواب کے لیے مجلس عزا بعنوان مجلس برسی منعقد کی گئی ہے، اور ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں ان کے اہل خانہ کو تعزیت پیش کرنے کے لیے اور صبر کی تلقین کرانے کے لیے. یہی قانون حیات ہے اور یہی اصول زندگی کہ جب ہمارے درمیان سے کوئی مومن یا مومنہ اس دار فانی کو چھوڑ کر اس عالم بقا میں قدم رکھتا ہے تو ہم اس کے ایصال ثواب کے لیے مجلس حسین برپا کرتے ہیں. بے شک سبحان اللہ. یہ مجلس امام حسین وہ عظیم شے ہے کہ جو قبر کے ادھر کی بھی دنیا کو بدلتی ہے اور قبر کے ادھر کی بھی دنیا کو بدلتی ہے. جس کے فائدے قبر کے ادھر بھی نظر آتے ہیں اور جس کے فائدے قبر کے ادھر بھی نظر آتے ہیں. چونکہ اس مجلس عزا میں اکثریت جو ہے وہ جوانوں کی ہے اور قوم کا مستقبل یہاں بیٹھا ہے، لہٰذا میں نے قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے کہ اس مجمع کے اندر علماء سے معذرت خواہی کے ساتھ جتنے بھی افراد موجود ہیں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس آیہ کریمہ کا حافظ نہ ہو. انسان اپنی اس حیات میں اگر قرآن مجید کی ہر آیت پر غور نہ بھی کر سکے تو یہ ایک ہی آیت کافی ہے اس کو فلسفہ حیات سمجھانے کے لیے. جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب کو یہ آیت پہلے سے یاد ہے، مگر اس آیت کا کمال یہ ہے کہ یہ آیت آپ کو کسی نے یاد نہیں کرائی، آپ نے خود اس آیت کو یاد کیا ہے. وہ ماں کہ جس کی آغوش آپ کے لیے پہلا مکتب تھی، جس نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اللہ ایک ہے، پنجتن 5 ہیں، امام 12 ہیں، معصوم 14 ہیں، کربلا کے شہید 72 ہیں، اس ماں نے بھی کبھی بیٹھ کے یہ نہیں کہا تھا کہ بیٹا یہ آیت تم یاد کر لو. ماں نے یاد نہیں کرائی. وہ عالم دین جس نے آدھا دین آپ کو مکتب میں بٹھا کے پڑھا دیا، اصول دین کیا ہے، فروع دین کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، مستحب کیا ہے، ثواب کیا ہے، گناہ کیا ہے، جس مولوی نے یہ سب بتایا تھا اس نے بھی یہ آیت آپ کو کبھی یاد نہیں کرائی. تو نہ ماں نے یاد کرائی ہے نہ مولانا نے یاد کرائی ہے، پھر یہ آیت آپ کو یاد کیسے ہو گئی؟ تو شاید کوئی جوان کہے مولانا اس لیے یاد ہو گئی کیونکہ قرآن مجید کی آیت ہے. تو یہ آپ فی الحال تو کہہ سکتے ہیں مگر اس پہ بحث نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر آپ نے اسے اس لیے یاد کیا ہے کہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے تو دامن قرآن میں 6666 آیات اور بھی ہیں، ان میں سے آپ کو کتنی یاد ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کو جذبہ قرآن نے یاد نہیں کرائی ہے، یہ حالات اور سماج نے یاد کرائی ہے. جس سماج میں، جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں ہم اور آپ زندگی گزارتے ہیں اس میں شریعت نے ہمیں یہی بتایا ہے کہ جب تمہارا کوئی چھوڑ کے تمہیں چلا جائے تو اس کا اظہار افسوس اپنی زبان میں نہیں کرنا ہے بلکہ قرآن مجید کی یہ آیت پڑھنا ہے.
اور جب ہمارے یہاں کوئی جاتا ہے، جب اس دنیا کو چھوڑتا ہے، تو ہم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں اور بآواز بلند کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کمال ہے۔ اچھا، یہ پوری آیت، یہ جو آیت آپ پڑھتے ہیں، اس کو کسی متوجہ رہیے گا، پوری توجہ علماء سے اجازت کے ساتھ۔ تو یہ آیت آپ کو یاد نہیں کرائی گئی ہے، مگر یہ آیت پھر بھی آپ کو یاد ہے۔ ایصال ثواب کی مجلس ہے، اتنا بڑا پوسٹر لگا دیا گیا ہے، مجلس اعزا برائے ایصال ثواب برائے برسی۔ تو چونکہ برسی کی مجلس ہے، ایصال ثواب کی مجلس ہے، لہٰذا قانون خطابت یہی ہے کہ جتنی باتیں ہوں وہ موت کے حوالے سے ہوں، اصلاحی بیان ہو، اور یہی تقاضا ہے۔ اب میں آؤں آنے کے بعد، یہاں آنے کے بعد ایک لمبی چوڑی تقریر کروں، خطابت کروں، خیبر پڑھوں، خندق پڑھوں اور چلا جاؤں، تو شاید دو چار آدمی خوش ہوں، مگر اکثر یہ کہیں گے کہ مولانا کو موت کے حوالے ہی سے کچھ باتیں کرنا چاہیے تھی، تاکہ قبر کے ادھر کی بھی دنیا پہ اثر ہوتا اور قبر کے ادھر کی بھی دنیا پہ اثر ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موضوع بڑا اہم ہے، عنوان کا انتخاب بہت اہم چیز ہے۔ میں اپنے 1 گھنٹے کی تقریر کے لیے اگر موضوع کا صحیح انتخاب نہ کروں تو سوالیہ نشان بن جاتا ہے۔ بچپن سے لے کے 55 سال کی عمر تک انسان، اور اس کے بعد تک جب بھی کسی کا انتقال ہوتا ہے، یہی آیت پڑھتا ہے۔ کیا اس پوری آیت میں کہیں لفظ موت ہے؟ یا تو یہ مانیے کہ دامن قرآن میں کوئی موت والی آیت نہیں ہے، اور اگر ہے تو پھر اس آیت کو کیوں پڑھا جا رہا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب ہمارے گھر میں کسی کے انتقال کی خبر آتی تو ہم اس آیت کے بجائے پڑھتے کل نفس ذائقۃ الموت۔ بات بالکل چپک جاتی، بالکل واضح ہو جاتی کہ بھائی ہر گھر میں فرش عذاب بچھا ہے، کس لیے؟ کہ ان کے گھر میں موت ہو گئی، کیونکہ جو بھی صاحب نفس ہے اسے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یا بہت ساری آیتیں، سورہ جمعہ کی آیت موجود ہے، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین الذی خلق الموت والحیات۔ قرآن مجید میں اگر آپ جائیں گے تو تقریباً 145 مقامات جا بجا ایسے ہیں کہ جہاں لفظ موت اور ذکر موت ہوا ہے۔ انسان نے ان ساری آیات کو چھوڑ کر اس آیت پر کیوں توجہ دی؟ یہ آپ نے نہیں دی ہے، آپ کو دلائی گئی ہے۔ یہی آیت کیوں پڑھی جا رہی ہے؟ توجہ کا مقام۔ جب بھی کوئی مرتا ہے گھر میں، کوئی بھی انتقال کرے، تو ہمارے یہاں اسی آیت کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اور اب اس تلاوت کا اثر اور اس آیت کا ماحول اتنا بن گیا ہے کہ اگر آپ کہیں بیٹھ کے بات کر رہے ہو، فون آ گیا، آپ نے اٹھایا اور آپ نے کہا ہیلو، ابھی اسپیکر کھلا ہوا نہیں ہے، ابھی اس کو سامنے والے کو آواز نہیں آ رہی ہے، آپ نے کہا اوہ انا للہ، جیسے ہی فون کٹے گا تو سامنے والے کا بس ایک ہی سوال ہوگا، بھائی کس کا انتقال ہو گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قوم اور سماج کے ذہن میں اس بات کو بٹھا دیا گیا ہے کہ جہاں بھی آیت پڑھی جائے گی وہاں کسی نہ کسی کا انتقال ہوگا، یعنی یہ آیت موت سے وابستہ ہے۔ اچھا، یہ اتنا ماحول بن گیا ہے اس کے لیے کہ جب بھی آیت پڑھی جاتی ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی نہ کوئی انتقال کر گیا، کوئی نہ کوئی مر گیا۔ جبکہ اگر انسان متوجہ ہو تو اس کا احساس ہو کہ قرآن موت دینے کے لیے نہیں آیا ہے، قرآن حیات بانٹنے کے لیے آیا ہے۔ قرآن کا معاملہ موت کا نہیں ہے، قرآن کا معاملہ حیات کا ہے۔ اس کے لیے کہا گیا کہ اگر مردوں پہ پڑھ دیا جائے تو وہ زندہ ہو جائیں، پہاڑوں پہ پڑھ دیا جائے تو وہ اپنی جگہ چھوڑ دیں۔ اب اس آیت کی کیوں تلاوت کی جا رہی ہے؟ اب اس کا ایک بہت سارے سوالات پیدا کیے جا سکتے ہیں، کیوں کیا جا رہا ہے یہ؟ تو میں آپ کو ایک جملے کی طرح متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا عشقیت میں ایک بہت بڑا نام گزرا ہے حضرت آیت اللہ بہجت۔ انہوں نے اس آیت کے بارے میں ایک جملہ لکھا، اس کے اعجاز، اس کی برکت، اس کی شان، اس کے مرتبے کے بارے میں۔ وہ کہتے ہیں یہ جو انا للہ والی آیت ہے نا، اس کا سب سے چھوٹا اعجاز اور معجزہ یہ ہے، سمجھیے گا کہ یہ موت کے وقت کیوں پڑھی جا رہی ہے۔ جب کوئی گھر میں جنازہ رکھا ہوتا ہے اس وقت اس آیت کی تلاوت کیوں کی جاتی ہے؟ اس کا سب سے چھوٹا اعجاز یہ ہے کہ اگر انسان اپنی کوئی چیز رکھ کر بھول جائے اور اسے یاد نہ آ رہا ہو کہ میں نے کہاں رکھی ہے، تو وہ اس آیت کی تلاوت کرے، اللہ اس آیت کی برکت سے بھولی ہوئی چیز یاد کروا دے گا، یاد دلا دے گا۔ بھائی میں نے اپنا چشمہ کہاں رکھا تھا، میں نے اپنا والیٹ کہاں رکھ دیا، میں نے اپنی کی کہاں رکھ دی۔ جب آپ اس آیت کی تلاوت کریں گے تو وہ بھولی ہوئی چیز یاد آنے لگتی ہے۔ ہمارے سماج میں یہ عام بھی ہو گیا الحمدللہ، جب ہمارے یہاں کوئی چیز گم ہو جاتی ہے، یاد نہیں آتی ہے، تو گھر والے کیا کہتے ہیں؟ اس آیت کی تلاوت کرو، اللہ تمہیں یاد دلا دے گا۔ اب سمجھے کہ جنازہ جب سامنے ہوتا ہے تو اس آیت کی تلاوت کیوں کی جاتی ہے؟ اس لیے تاکہ انسان جس خدا کو بھول چکا ہے، اپنے غرور میں، اپنے تکبر میں،
اپنی انانیت میں، سکوں کی جھنکار میں، دولت کے انبار میں وہ خدا یاد آنے لگے۔ جب گھر میں موت ہوتی ہے تو خدا کے علاوہ کوئی دوسرا یاد نہیں آتا۔ اچھا کمال ہے، آیت بھی بالکل سادہ ہے، اس پوری آیت میں کہیں موت ہے ہی نہیں۔ انا للہ، ہم اللہ کے لیے، اور ہمیں پلٹ کے کس کی طرف جانا ہے؟ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور پلٹ کے بھی کدھر جانا ہے؟ خدا کی طرف جانا، یعنی آنے اور جانے کا تذکرہ ہے۔ آئے بھی خدا کی جانب سے ہو اور واپس بھی خدا ہی کی جانب جانا ہے، آنا بھی خدا کی طرف ہے اور برگشت اور واپسی بھی خدا ہی کی طرف ہے۔ آنے اور جانے کے درمیان ہی کے حصے کو حیات کہا جاتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، آنے اور جانے کے درمیان کے حصے ہی کو حیات کہا جاتا ہے، اسی کو زندگی کہا جاتا ہے۔ اب اسی کا مختلف ایوریج ہے، کوئی 40 سال جی کے جاتا ہے، کوئی 50 سال جی کے جاتا ہے، کوئی 60 سال جی کے جاتا ہے، کوئی 70 سال جی کے جاتا ہے، کوئی 80 سال جی کے جاتا ہے، وہ مختلف ہے، کوئی 100 سال بھی گیا، آپ آگے جائیں، مگر اب جو ہے وہ زندگی کا ایوریج کم ہو گیا۔ اس آنے اور جانے کے درمیان کے حصے کو کیا کہا جاتا ہے؟ زندگی، حیات۔ اللہ نے یہ جو نظام حیات دیا ہے نا، جسے قرآن کہا جاتا ہے، جسے معصوم کہا جاتا ہے، جسے امام کہا جاتا ہے، یہ صرف اس لیے بھیجے ہیں تاکہ ان کی زندگی کو دیکھ کر، ان کی طرز حیات کو دیکھ کر تم یہ طے کر سکو کہ یہ درمیان کا عرصہ ہمیں کیسے گزارنا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، یہ درمیان کا عرصہ ہمیں کیسے گزارنا ہے۔ یاد رکھیے گا، جو آپ سے پہلے آئے تھے نا، جو آپ سے پہلے آئے تھے، آپ کے آباء و اجداد آپ سے زیادہ عقل مند تھے، آپ سے زیادہ ذہین تھے، آپ سے زیادہ باشعور تھے، ہو سکتا ہے آپ سے زیادہ باسواد ہوں، ہو سکتا ہے آپ سے زیادہ دولت مند ہوں، ہو سکتا ہے آپ کے بعد آنے والے لوگ آپ سے زیادہ عقل مند ہوں، مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اطمینان سے جواب دیجیے گا، آپ کو معلوم ہے آپ کے پردادا کب پیدا ہوئے تھے؟ نہیں یاد ہے۔ آپ کے پردادا کب گئے تھے، اس دنیا سے گئے تھے؟ نہیں یاد ہے۔ 2-4 نسلیں یاد رکھتا ہے آدمی، پھر بھول جاتا ہے، مگر یاد رکھیے گا، اگر پردادا نے ایک مسجد بنوا دی تھی تو پردادا کب آئے تھے یہ کوئی یاد نہیں رکھتا، پردادا کب گئے ہیں یہ بھی کوئی یاد نہیں رکھتا، مگر مسجد اگر بنوا کے گئے تو پوری نسل آنے والی مسجد کے سامنے کھڑے ہو کے کہے گی ہمارے دادا نے بنوائی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کب آتا ہے یہ یاد نہیں رکھا جاتا، کب جاتا ہے یہ بھی یاد نہیں رکھا جاتا، مگر کیا کر کے جاتا ہے یہ یاد رکھا جاتا ہے۔ کب آیا ہے یہ یاد نہیں رکھا جائے گا، کب گیا ہے یہ بھی یاد نہیں رکھا جائے گا، مگر کیا کر کے گیا ہے یہ یاد رکھا جائے گا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کر کے جانے والے لوگ بہت سارے ہیں، اور یاد رکھیے گا جو کر کے جاتا ہے نا، کر کے جاتا ہے وہ پھر جاتا نہیں ہے، وہ یہیں رک جاتا ہے، نہیں پہنچے آپ، اگر پہنچ جاتے تو شاید بات اور آگے بڑھ جاتی۔ جو کر کے جاتا ہے وہ جاتا نہیں ہے، وہ یہیں رہ جاتا ہے، وہ فکروں میں رہتا ہے، وہ دلوں میں رہتا ہے، وہ دھڑکنوں میں رہتا ہے، وہ تذکروں میں رہتا ہے، وہ باتوں میں رہتا ہے۔ ابھی ہم سے پہلے جو ناظم تھے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اعجاز صاحب محرم میں آیا کرتے تھے اور پورے ان 3-4 لائنوں میں، گلیوں میں لائٹوں کا چراغا کا انتظام کرتے تھے، روشنی کا انتظام کرتے تھے، لائٹیں لگواتے تھے۔ اب وہ چلے گئے، اب کوئی کرنے والا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ کتنے سال لگا کے گئے؟ 10 20 50 60 سال تو انہوں نے چراغا کرایا ہوگا، چلے گئے، مگر وہ چلے گئے ہیں، مگر آج بھی وہ بلب ظاہراً نہیں جل رہے ہیں، مگر فکر میں جل رہے ہیں، شعور میں جل رہے ہیں، نگاہوں میں جل رہے ہیں، افکار میں جل رہے ہیں کہ نہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ جانے والا اگر کر کے جاتا ہے تو پھر وہ جانے کے بعد بھی نہیں جاتا۔ اب آپ کہیں گے جی کیسے؟ میں آپ کو 100 حوالے دوں گا کہ جو چلے گئے ہیں مگر نہیں گئے ہیں، جو جا چکے ہیں مگر ہیں، جو اس دنیا کو چھوڑ چکے ہیں مگر پھر بھی دنیا میں ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، چلیے آپ بتائیے کہ چلے گئے کہ ہیں؟ بتائیے شیخ صدوق چلے گئے کہ ہیں؟ بتائیے آپ، سید مرتضیٰ گئے یا ہیں؟ سید رضی گئے کہ ہیں؟ علامہ مجلسی گئے ہیں؟ مولانا سارے دور کے حوالے دیے آپ نے، انہیں تو بہت عرصہ ہو گیا، قریب کا دیجئے۔ امام خمینی گئے کہ ہیں؟ بتائیے آپ، ہیں؟ مولانا اور قریب آئیے، قاسم سلیمانی گئے کہ ہیں؟ مولانا اور قریب، ارے بھائی حسن نصر اللہ گئے کہ ہیں؟ آپ کہیں گے مولانا گئے تو ہیں ظاہراً، مگر آپ کہہ رہے ہیں تو دلیل دیجئے۔ میں بتا رہا ہوں آپ کو دلیل، گئے نہیں ہیں،
ہیں، گئے نہیں ہیں۔ اور جو جوان بیٹھے ہوئے ہیں جو سوشل میڈیا چلاتے ہیں، جو انسٹا سے جڑے ہوئے ہیں، فیس بک سے جڑے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ گئے نہیں ہیں۔ اگر یقین نہیں آتا تو ان کی تصویر ڈال کے دیکھیے، پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ جیسے ہی آپ تصویر ڈالیں گے فوراً اکاؤنٹ بلاک کر دیا جائے گا۔ اگر چلے گئے ہیں تو پھر تصویر کا خوف کیا ہے؟ پہنچے آپ، اگر چلا گیا ایک آدمی تو پھر خوف، اس کا مطلب یہ کہ جانے والا گیا نہیں ہے، بس مزاج بدلا ہے۔ کل دشمن اس کی تقریر سے ڈر رہا تھا، آج اس کی تصویر سے ڈر رہا ہے۔ یہ زندگی کس لیے؟ یہ زندگی اس لیے نہیں دی گئی ہے کہ آپ وقت گزار دیں، آپ سڑکوں پہ گزار دیں، آپ گلیوں میں گزار دیں، نہیں، یہ زندگی اس لیے دی گئی ہے تاکہ آپ اس زندگی کا صحیح استعمال کر سکیں۔ 50 60 70 سال کی زندگی کم نہیں ہوتی ہے، مگر انسان کیا، انسان بجائے اس کے کہ اس زندگی کو ایک ایسی زندگی بنائے جو لائق ذکر ہو، جو لائق تذکرہ ہو، جو جانے کے بعد بھی یاد کی جائے، اس زندگی کو چھوڑ کے کس زندگی پہ لگا؟ غرور کی زندگی، تکبر کی زندگی، انانیت کی زندگی، مال و ثروت و دولت کی زندگی۔ متوجہ رہیے گا، اسی زندگی پہ تو لگا ہے، یہ تو زندگی ہے، اور اس میں کڑ رہا ہے، چوڑا ہو کے چل رہا ہے، میں، میرا مال، میری گاڑی، میرا مکان، میرا سب کچھ ہے مگر میں نہیں ہے۔ آپ کی حیثیت، میری حیثیت، ہما شما جتنے بیٹھے ہیں، کس کی کیا حیثیت ہے؟ بولیے آپ، مولانا میں 500 کروڑ کا آدمی ہوں، تم 500 کروڑ کے ہو مگر 5 منٹ کے نہیں ہو۔ توجہ رہیے گا، ہو آپ چیخ رہے ہیں کہ میں اتنا بڑا ہوں، تم کچھ بھی نہیں ہو، تم سے پہلے والے، تمہارے بعد والے کچھ نہیں ہیں۔ اگر زندگی کامیاب گزار کے گیا ہے، یاد رکھیے گا، اپنے لیے جینا کمال نہیں ہے، دوسروں کے لیے جینا کمال ہے۔ بلکہ ایک لفظ اور کہہ دوں، زندگی جینے کے لیے نہیں ہے، زندگی جیتنے کے لیے ہے۔ جو جی کے گئے ہیں وہ قابل ذکر نہیں ہے، جو جیت کے گئے ہیں، جنہوں نے زندگی کو جیتا ہے، جنہوں نے زندگی کا صحیح مصرف کیا ہے۔ ورنہ کیا مطلب ہے، آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ بڑے دولت مند ہیں، آپ بڑی پوسٹ والے ہیں، آپ بڑے منصب والے ہیں، مگر آپ کچھ نہیں ہیں، آپ کی حیثیت اس بلب کے برابر نہیں ہے۔ یہ پنکھا جو ٹنگا ہوا ہے اس کی بھی حیثیت آپ سے زیادہ ہے، ورنہ کیا بات کر رہے ہیں، یہ پنکھا 800 روپے کا، یہ بلب 300 روپے کا، ہاں اس کی حیثیت زیادہ ہے، ہماری نہیں ہے۔ جانتے کیوں؟ کیونکہ جب یہ بلب آیا تھا تو اس کے اوپر ایک ڈیٹ لکھی گئی تھی، جب یہ پنکھا آیا تو اس کے ساتھ ایک گارنٹی کارڈ تھا جس پہ لکھا تھا 1 سال کی گارنٹی، 2 سال کی گارنٹی۔ یہ مائک آیا تھا تو اس کے ساتھ بھی گارنٹی کارڈ تھا۔ آپ کا کوئی گارنٹی کارڈ ہے؟ ہو تو بولیے، آپ کا کوئی گارنٹی کارڈ ہے؟ بولیے آپ، کوئی گارنٹی کارڈ نہیں ہے، کوئی گارنٹی کارڈ نہیں ہے۔ آپ خود ہی کود رہے ہیں میں اتنا بڑا ہوں، بھائی تمہارا تو گارنٹی کارڈ ہی نہیں ہے۔ بتائیے آپ کتنا اچھا ہوتا کہ آپ کے ساتھ ایک گارنٹی کارڈ آ جاتا، خدا قانون بنا دیتا کہ جو بھی اس دنیا میں ہے 100 سال جیے گا۔ اگر وہ چاہتا تو ایسا قانون بنا سکتا تھا کہ جو بھی آئے گا وہ 100 ہی سال جیے گا، مگر وہ انسان بنا رہا تھا، گاڑی نہیں بنا رہا تھا کہ پیٹرول کی 15 سال چلے گی اور ڈیزل کی 10 سال چلے گی۔ اس نے انسان بنایا ہے، اس نے کہا میری مرضی ہے، میرا اختیار ہے، میں مالک ہوں، میں خالق ہوں، میرے اختیار میں، میں اپنی مرضی بناؤں گا۔ ٹھیک ہے پروردگار، تو اگر سب کی تاریخیں ایک ڈیٹ نہیں ڈال رہا، 100 سال کی زندگی نہیں دے رہا، تو ایک قانون بنا دے کہ جب بھی کوئی اس دنیا میں آئے اس کے سیدھے ہاتھ پہ اس کی ایک تاریخ لکھی ہو، بھئی یہ 7 سال جیے گا، یہ 10 سال جیے گا، یہ 50 سال جیے گا، 100 سال جیے گا۔ ایسا کر سکتا تھا؟ آج بھی تو آدمی ٹیٹو بنواتا ہے، بنواتا ہے کہ نہیں؟ خدا وہیں سے بنا کے بھیج دیتا کہ جب بھی بچہ پیدا ہوتا سیدھے ہاتھ پہ لکھا ہوتا کہ یہ کتنے دن جیے گا۔ اگر وہ ایسا کر دیتا تو خدا کی قسم جس گھر میں بچہ پیدا ہوتا گھر والے شکل بعد میں دیکھتے، ہاتھ پہلے دیکھتے، کتنا جیے گا بھائی، کتنا جیے گا۔ وہ تو کر سکتا تھا، چونکہ کر نہیں سکتا تھا، وکیل صاحب اختیار تھا، اسے کر سکتا تھا۔ اس کی عظمت، اس کی بزرگی، اس کی شان، اس کی قدرت میں کوئی فرق نہ پڑتا، مگر پھر کیا ہوتا؟ یہ حجاب محبت ختم ہو جاتا، یہ جو محبت کا ایک حجاب ہے نا یہ تار تار ہو جاتا، اس کی کوئی ارزش نہیں تھی، اس کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ آپ کہیں گے جی کیوں؟ دیکھیے سنیے، آپ کے گھر میں 2 بچے پیدا ہوتے،
ایک وہ ہوتا ہے جو 7 سال جینا تھا اور ایک وہ ہوتا ہے جسے 70 سال جینا تھا. کیا دونوں کا ایڈمیشن ایک ہی اسکول میں ہوتا؟ بولیے, کرا دیتے آپ؟ کراتے؟ کیا دونوں کا علاج ایک ہی طرح ہوتا؟ نہیں. جو 7 سال جینے والا تھا, ارے بھائی اس کا تو وقت ہی کم ہے نا, پڑھنے دو اسے جہاں پڑھ رہا ہے, جینے دو, بیمار ہو گیا چلو دکھا دو. جو 70 سال والا, اگر خدا تاریخ موت کنفرم کر دیتا تو اس کی عظمتوں پہ فرق نہ پڑتا. یہ جو ہماری ایک محبت کا حجاب ہے یہ ختم ہو جاتا. یہ جو باپ کی محبت, ماں کی محبت, بھائی ہم کیا, اب یہ جو کہا جاتا ہے جی ایک آدمی اپنے بچے کو محبت میں پال رہا ہے, محبت میں نہیں پال رہا ہے, نہ نہ. ہمارا نظریہ یہ ہوتا ہے جب ہم اپنے بچے کو اچھے اسکول میں ایڈمیشن کراتے ہیں کہ اب ہم اسے پال رہے ہیں, ہمارے ریٹائرمنٹ کے بعد یہ ہمیں پالے گا. اسلام نے اس نظریے کی نفی کی ہے. اسلام نے کہا, یہ نہیں کہا کہ تم یہ سوچ کے پالو کہ آج ہم اسے پال رہے ہیں کل یہ ہمیں پالے گا. اسلام نے کہا تم اسے یہ سوچ کے پالو کہ ایک بندہ خدا کو پال رہے ہو, ایک مخلوق خدا کو پال رہے ہو. بات رہی تمہارے پلنے کی, تو جو تمہیں آج پال رہا ہے وہ تمہیں کل بھی پالے گا. ایک صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد. سوچیے سے, یہ زندگی جانے اور آنے کے درمیان ہے. آئے خدا کی طرف سے, چلے بھی خدا کی طرف چلے جاؤ گے. یہ جو زندگی ہے یہ درمیان کا حصہ ہے. اب یہ مختلف ہے, کسی کی 50 سال ہے, کسی کی 60 سال ہے, کسی کی 70 سال ہے, کسی کی 80 سال ہے. کبھی دعا نہ کرنا کہ زندگی لمبی ہو, پروردگار ہمیں 500 سال کی زندگی دے دے, 100 سال کی زندگی دے دے. یاد رکھیے گا, زندگی کا لمبا ہونا کمال نہیں ہے, زندگی کا مکمل ہونا کمال ہے. لمبی زندگی والے بھی ہیں, بتائیے آپ, لمبی زندگی والے بھی ہیں تاریخ میں. جناب نوح لمبی زندگی ہے, مگر اگر لمبی زندگی ہی ہونا صاحب کمال تھا اور شرف اور عظمتوں کا مالک تھا تو پھر چھوٹی زندگی والوں کا تو تذکرہ ہی نہ ہوتا. مگر تاریخ ہے, جا کے دیکھیے آپ. ایک طرف ہے جناب نوح کی زندگی, اس کا بھی تذکرہ ہو رہا اسی ممبر سے, اور اسی ممبر سے علی اصغر کی بھی زندگی کا تذکرہ ہو رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کا لمبا ہونا ضروری نہیں ہے, زندگی کا مکمل ہونا کمال, زندگی کا با مقصد ہونا کمال. زندگی با معنی ہو تو زندگی ہے. بیٹھے ہوئے آپ, سال آنے والا ہے, سال بدل رہا ہے, 2-3-4 دن کے بعد سال بدل جائے گا. 2024 چل رہا ہے, 2025 آ جائے گا. جیسے 2024 گزرا ہے ویسے 2025 بھی گزر جائے گا. مگر یاد رکھیے گا, آپ اسے چاہے جیسے گزاریں, مگر یہ گزرا ہوا سال اور آنے والا سال آپ کو 2 طرف لے کے جا رہا ہے. ایک آپ کو موت کے قریب کر رہا ہے, ایک آپ کو ظہور کے قریب کر رہا ہے. سامنا دونوں میں کرنا ہے. ظہور ہوا تو امام کے سامنے جواب دینا ہے, اور اگر موت آ گئی تو خدا کے سامنے جواب دینا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر قدم بڑھ رہا ہے, واہ واہ واہ. ہر بڑھنے والا قدم آپ کو کس طرف لے کے جا رہا ہے, کیا بات ہے جناب, آگے لے کے جا رہا ہے. زندگی تو مختصر ہے, یہ طویل ہے, یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے, خدا کے اختیار میں. مگر یہ کہ اس کو گزارنا کیسے ہے, یہ مہم ہے. پروردگار نے تو کہہ دیا کہ تم نے ہماری طرف سے جانا ہے اور ہماری طرف لوٹ کے آنا ہے. ایک بال ہے, آپ اس بال کو پھینکیے, دیوار کی طرف پھینکیے, بال واپس کہاں آئے گی؟ بال کے اندر, دیوار کے اندر تھوڑی چلی جائے گی, واپس آئے گی. اس کا مطلب یہ ہماری بھیجی ہوئی بال ہماری طرف آتی ہے. میں بال پھینکوں, 5 آدمی کھڑے ہوں, بال ادھر ادھر تھوڑی جائے گی. میں نے پھینکی ہے تو میرے پاس آئے گی. جب میری پھینکی ہوئی بال میرے پاس آ رہی ہے تو خدا کا بھیجا ہوا بندہ کسی اور کے پاس تھوڑی جائے گا, وہ بھی خدا کے پاس آئے گا. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے, یاد رکھیے گا, ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, اس کو محسوس کیجیے گا. یہ زندگی کا جو پیمانہ ہے نا, اسے کوئی طے نہیں کر سکتا, 50 سال 60 سال 70 سال یا 80 سال. مگر ایک جملہ ہے غالباً ڈاکٹر شریعتی کا, انہوں نے لکھا کہ زندگی کا فلسفہ اور زندگی کی لمبائی چوڑائی کو اگر دیکھنا ہے تو یاد رکھو جتنی گزاری ہے اتنی بچی نہیں ہے, اور جتنی بچی ہے اس کا تمہیں پتہ نہیں ہے. پھر ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, جب انسان چلا جاتا ہے کیسی بھی زندگی گزار کے جائے تو بعد میں ایک شکوہ ہوتا ہے. وہ شکوہ کیا ہوتا ہے؟ وہ شکوہ بڑا مہم ہے. وہ شکوہ یہ ہوتا ہے جی اچانک موت آ گئی,
बीमार भी ना थे, मौत ले गई, खुदा ने बुला लिया। याद रखिएगा, बारिश के चलने से पहले भी, आने से पहले ठंडी हवाएं चलती हैं, होती है कि नहीं? मौसम का माहौल बदल जाता है। लोग बारिश से पहले बता देते हैं कि बारिश होने वाली है। इसका मतलब यह है कि जो खुदा बारिश भेजने से पहले माहौल बना रहा है, वो मलकुल मौत भेजने से पहले माहौल नहीं बनाएगा। माहौल तो बन जाता है, तुम्हें एहसास नहीं होता, बाद में कहते वो तो बोल रहा था, वो तो कह रहा था, वो तो ये कह रहा था, वो कह नहीं रहा था, वो बोल नहीं रहा था, वो माहौल बना रहा था, माहौल बना रहा था। जो भी इस दुनिया में आया उसके साथ कुछ अलामतें हैं, वो अलामतें मुहिम हैं, वो अलामतें बताते हैं कि तुम किस तरफ जा रहे हो, किस तरफ जा रहे हो। तारीख़ नबूवत में एक नबी है जिसका नाम है याकूब, बहुत बड़ा नाम है जनाब याकूब का, अल्लाह ने उसकी नस्ल में नबूवत रखी। जनाब याकूब बैठे हुए हैं, सामने से मलकुल मौत आ गया। जनाब याकूब मलकुल मौत को पहचान गए, चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया, तब्दील हो गया, बदल गया। तो जनाब याकूब से उसने कहा कि हुजूर घबराइए नहीं, मैं तो बगल वाले घर में आया था। अनवार खमसा में भी हदीस मौजूद है। मौला फरमाते हैं एक दिन में मलकुल मौत एक घर में 5 मरतबा आता है। एक दिन में मलकुल मौत एक घर में 5 मरतबा आता है। हमें खुदा ने पैदा कर दिया, हमारे लिए कौन सी सबील की है? तुम्हारे लिए खुदा का सबसे बड़ा करम यह है कि जब मलकुल मौत तुम्हारे घर में होता है, तुम्हें पता नहीं होता वो घर में है। पता है आपको सबसे बड़ा करम क्या है? कि जब मलकुल मौत तुम्हारे करीब है तो तुम्हें पता नहीं है कि मलकुल मौत तुम्हारे करीब है या तुम्हारे घर में। सच बताओ, अगर मलकुल मौत के आने का पता तुम्हें चल जाए तो क्या जो घर के माहौल है, जो समाज का अंदाज है, वो यही रहेगा? नहीं। उसने कह दिया जी मैं सुबह 3:30 बजे आऊँगा, फिर देखिए आप किसी की नमाज सुबह कज़ा होगी? हो जाएगी, क्योंकि उसे पता कि 3:30 बजे आ जाएगा तो 4:30 बजे ले जाएगा। फिर कहेगा जी मैं तो 11:30 बजे दिन में आऊँगा, फिर आऊँगा रात में नमाज मगरिब के वक्त, फिर आऊँगा नमाज शब के वक्त, तो पूरा दिन ही ऐसे चल जाएगा। अगर अल्लाह चाहता तो तुमसे ऐसे भी इबादत करा सकता था, मगर उसने जबर नहीं किया। क्यों? क्योंकि दीन में जबर नहीं है। लाइक राफिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं। वो ये नहीं चाहता कि तुम खौफ की बुनियाद पर सजदा करो, वो चाहता है कि तुम उसकी तरफ मुतवज्जे हो तो उसकी किबरियाई को देख के, उसकी बुजुर्गों को देख के, उसकी अता को देख कर, है उसके रहम को देख कर, उसके करम को देख कर। हमारा उल्टा है, हम उसके करम को देख के मुतवज्जे नहीं होते हैं। हम मुतवज्जे उस वक्त होते हैं जब हमारा खसारा होने लगता है, हमारा नुकसान होने लगता है। एक साथ दिल्ली में थे, बहुत बड़े बिल्डर थे, उन्होंने एक बिल्डिंग बनाना शुरू की। पहले एक स्लैब डाला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। जब 5वीं मंजिल का लेंटर डल गया तो 5वीं मंजिल पे खड़े हुए थे। नीचे एक मजदूर काम कर रहा था। अब उन्हें मजदूर को अपनी तरह मुतवज्जे करना था। उन्होंने पहले 2-3 आवाज़ें दी, जो भी नाम था, खालिद या जाहिद, आवाज़ दी खालिद खालिद खालिद, उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं हुआ। उसने कहा कि यार ये तो मुतवज्जे नहीं हुआ, भाई क्या करें? उसने जेब से एक 10 का नोट निकाला और वकील साहब छोड़ दिया। 10 का नोट हवा में हिलता हुआ ज़मीन पे आया। खालिद ने नोट देखा, फिर दाएं देखा, फिर बाएं देखा और नोट उठा के जेब में रख लिया। उसने कहा अच्छा। खालिद ने दाएं बाएं देखा और नोट उठा के जेब में रख लिया। इंजीनियर साहब ने फिर 20 का नोट निकाला, फिर फेंक दिया। 20 का नोट भी हवा में आया और ज़मीन पर रखा गया। खालिद ने फिर दाएं बाएं देखा, 20 का नोट फिर उठाया और जेब में रख लिया। उसने कहा कि अच्छा 30 रुपए चले गए, मगर ये मुतवज्जे। उसने फिर 50 का नोट निकाला, फिर हवा में आया। खालिद ने दाएं बाएं देखा और नोट उठा के 80 रुपए चले गए। उसने फिर 100 का नोट निकाला और फेंका, फिर वो आया, उसने ऐसे उठाया, 180 रुपए चले गए। खालिद जेब में रखता रहा, मगर ऊपर नहीं देखा। अब क्या करे वो? अब 500 का थोड़ी फेंकेगा। उसने एक ढेला उठाया, इसे लखनऊ की ज़माने में गुम्मा कहते हैं, पत्थर, और ऊपर से दे के किसे मारा? खालिद। जैसे ही खालिद को ढला लगा, पत्थर लगा, तो खालिद ने
کہاں دیکھا؟ اوپر کی طرف دیکھا. 10 کا آیا خود اوپر نہیں دیکھا, 20 کا آیا اوپر نہیں دیکھا, 50 کا آیا اوپر نہیں دیکھا, 100 کا آیا مگر جیسے پتھر آیا تو خالد نے, بس ہم سب کا مزاج یہی ہے, ہمیں عزت ملتی رہتی ہے, ہم نہیں اس کی طرف متوجہ, ہمیں رزق ملتا ہے متوجہ نہیں ہوتے, ہمیں صحت ملتی ہے متوجہ نہیں ہوتے, سب کچھ ملتا رہتا ہے متوجہ نہیں ہوتے, مگر جیسے بیماری کا پتھر لگا, تنگ دستی کا پتھر لگا, غربت کا پتھر لگا, ویسے ہی ہم اس کی طرف متوجہ ہو گئے. متوجہ کب ہونا تھا؟ جب مل رہا تھا. متوجہ کب ہونا تھا؟ جب مل رہا تھا. متوجہ کب ہوئے؟ جب نہیں ملا. یاد رکھیے گا, یاد رکھیے گا, خوف کا سجدہ نہیں چاہیے, شوق کا سجدہ چاہیے. بیماری آنے کے بعد سجدہ کیا تو یہ خوف کا سجدہ ہے, غربت آنے کے بعد سجدہ کیا ہے تو خوف کا سجدہ ہے. سجدہ عبادت خوف کی نہیں چاہیے, شوق کی چاہیے. اب کیا کہ جب تو بچہ بیمار ہے اب تو مناجات پڑھیں گے, نہیں. متوجہ کب ہونا ہے؟ جب ضرورت ہے, جب خدا نے تمہیں دیا ہے تو شکر کرو. اور یاد رکھنا, اگر تم نے اس کی نعمتوں پر شکر کیا تو وہ نعمتوں کو روکنے والا نہیں ہے, تم شکر کرتے چلے جاؤ گے, وہ نعمتیں بڑھاتا چلا جائے. سبحان اللہ. یہ نعمت ہے. تو پروردگار عالم نے کیا کیا قانون بنایا, ایک دن میں ملک الموت ایک گھر میں 5 مرتبہ آتا چلا جاتا ہے. جناب یعقوب نے ملک الموت کو دیکھا, اس نے کہا کہ جی میں تو بغل والے گھر میں آیا تھا. خدا کہا کہ ٹھیک ہے. ملک الموت گیا, اپنا کام تمام کر کے آیا, جناب یعقوب بیٹھے تھے, آ کے جناب یعقوب کی خدمت میں کہنے لگا, حضور میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیے. جناب یعقوب سے کیا کہہ رہا ہے؟ میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیے. اچھا میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں, اگر ملک الموت کسی سے آ کے یہاں کہہ دے کہ میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیے, بتائے گا کوئی؟ دنیا کے ہر آدمی کو معلوم ہے کہ جس کی خدمت یہ کر دیتا ہے پھر وہ خدمت کے لائق نہیں رہتا. اس نے کہا جی میرے لائق کو خدمت, انہوں نے کہا نہیں کوئی خدمت نہیں, جاؤ تم, کوئی خدمت نہیں, جاؤ. اس نے کہا ٹھیک ہے چل رہا ہوں میں. وہ چلا, تھوڑی دور چلا تھا, نہ جانے جناب یعقوب کو کیا خیال ہے, کہنے لگے رکو ادھر آؤ. وہ پلٹا, اس نے کہا جی کہ مجھے پہچانتے ہو؟ اس نے کہا حضور کیسے نہیں پہچانتا, آپ نمائندہ الہی ہیں, آپ رہبر ہیں, لیڈر ہیں, قائد ہیں, رہنما ہیں, پیشوا ہیں. پروردگار عالم نے آپ کو اپنی جانب سے نمائندہ بنا کے بھیجا ہے, آپ منصوص من اللہ ہیں, آپ کی نسل میں آپ کا بیٹا جو ہے نبی بننے والا ہے. تو کہنے لگے تم میری خدمت کرنا چاہتے تھے؟ کہا کیا خدمت کرنا؟ کیا کہا اتنی خدمت کرنا کہ جب میری موت کا وقت قریب آئے تو 10 دن پہلے آ کے مجھے بتا دینا کہ میں مرنے والا ہوں, تاکہ میں اپنی زندگی کے سامان حیات کو سمیٹ لوں اور سارے معاملات کلیئر کر کے خدا کی بارگاہ میں چلا جاؤں. کتنا اچھا ہے. اس نے کہا جی ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں, مگر یاد رکھیے گا میری ڈیوٹی بڑی سخت ہے, ہو سکتا ہے میں نہ آؤں, مگر یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنا نمائندہ بھیج دوں گا. وہ نمائندہ آ کے آپ کو بتائے گا کہ میں آنے والا ہوں, آپ آ کے اس کی آمادگی کیجیے گا, تیاری کیجیے گا تاکہ معاملہ حل ہو جائے. اب زندگی گزرتی رہی. اب جا کے دیکھیے آپ جناب یعقوب کو کتنی لمبی زندگی ملی ہے. جناب یوسف کا بھائیوں کے ساتھ شکار پہ جانا, بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا, کنویں سے نکلنا, بازار مصر میں آ کے بکنا, عزیز مصر کے یہاں آنا, الزام لگنا, زندان میں جانا, تعبیر بیان کرنا, واپس آ جانا, بادشاہ بن جانا, بھائیوں کا آنا, ترازو کا گم ہو جانا, اس کے بعد کتنی لمبی زندگی پائی جناب. اب اتنی لمبی زندگی پا کے جناب یعقوب بیٹھے ہوئے ہیں. سنتے رہیے گا, وہ جو کہا جاتا نہیں اچانک موت آ گئی, اچانک موت نہیں آئی. جیسے بارش سے پہلے ہوا چل کے ماحول بناتی ہے نا, وہ ماحول کیسے بنتا ہے, یہ کہا دیا جی موت آ گئی اچانک نہیں آتی ہے, اس کے پیچھے ایک راز ہے. اس لیے وہ اتنی لمبی زندگی پا کے جناب یعقوب بیٹھے. سامنے سے پھر ملک الموت آیا. پہلے جب ملک الموت کو دیکھا تو پسینے آ گئے تھے, اب جب ملک الموت آیا تو پسینے نہیں آئے. کہنے لگے آؤ آؤ بیٹھو. وہ آ گئے تو کہنے لگے کہ آج آپ مسکرا رہے ہیں. کہنے لگے سوچ کے مسکرا رہا ہوں کہ میرا وقت قریب آ گیا. اس نے کہا حضور قریب نہیں آیا, میں تو لینے آیا ہوں. جناب یعقوب نے کہا لینے آیا ہو؟ کب؟ کہا ابھی لینے آیا ہوں. کہا تیار ہوئیے چلیے. اس نے کہا بھائی ایسے نہیں جاتے بھائی. کہا میں لینے آیا ہوں. کہا پر تم نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ 10 دن پہلے آ کے بتاؤں گا. تو اس نے کہا کہ حضور میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر میں نہ آ سکا تو میں اپنا نمائندہ بھیج دوں گا.
تو پھر کہا میں نے آپ اپنے آنے سے پہلے 5 نمائندے بھیجے ہیں، ان 5 نمائندوں نے آ کے نہیں بتایا آپ کو کہ میں آنے والا ہوں؟ جناب یعقوب نے کہا ہاں تو ایک بھی نمائندہ نہیں آیا، تم ہی سیدھے آ رہے ہو اور تم کہہ رہے ہو۔ انہوں نے کہا کہ میں نے نمائندہ بھیجا۔ اب جناب وہ کہہ رہا ہے میں نے بھیجا، اور جناب یعقوب کہہ رہے ہیں میں نے نہیں بھیجا، آیا ہی نہیں کوئی۔ اب بحث ہو رہی ہے، مباحثہ۔ انہوں نے کہا جی میں نے بھیجا تھا۔ یعقوب نے کہا یہاں کوئی آیا ہی نہیں، آتا تو مجھے پتہ چلتا۔ اس نے کہا نہیں میں نے بھیجا ہے۔ کون سا نمائندہ ہے؟ اس نے کہا سنیے وکیل صاحب سنیے گا، کون نمائندہ ہے؟ اس نے کہا سنیے، آپ کی دہاڑ میں درد ہوا تھا؟ کہا ہوا تھا۔ کہا میرا پہلا نمائندہ تھا کہ میں آنے والا ہوں۔ دہاڑ میں درد ہونا یہ پہلا نمائندہ تھا کہ میں آ رہا ہوں۔ کمال ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کے یہاں دہاڑ میں درد ہوتا ہے کہ نہیں، ہوتا ہے مگر یوپی میں ہوتا ہے، اور جب ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے عقل دہاڑ آ گئی۔ یہاں کیا کہا جاتا ہے؟ عقلی دہاڑ کا عقل دہاڑ آ رہی ہے۔ عقل دہاڑ یعنی عقل اب آ رہی ہے، وہ آتی ہے 25 سے 30 سال کی عمر میں، عقل دہاڑ آ رہی ہے یعنی اسے اب عقل آئی ہے۔ تو مجھے بتاؤ یہ ڈاکٹر بغیر عقل کے بن گیا، پروفیسر بغیر عقل کے بن گیا، انٹرس نے بغیر عقل کے کر لیا، پی ایچ ڈی بغیر عقل کے کر رہا ہے۔ عقل دہاڑ کا کیا مطلب؟ عقل دہاڑ کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم صاحب عقل ہو تو اسی پہ سمجھ جاؤ کہ تم نے موت کی پہلی دہلیز پر قدم رکھ دیا۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، یہاں کتنے لوگ ہیں جن کی داڑھ میں درد ہوا ہے؟ بہت سے ہیں، بہت سے۔ اگر نہیں ہوا تو دعا کر دوں کہ ہو جائے۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد پر۔ بہت اطمینان سنیے، توجہ فرمائیے گا، بہت اطمینان سے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ کہ پہلی علامت کیا ہے موت کی؟ داڑھ میں درد ہونا پہلی علامت ہے۔ داڑھ میں درد ہو گیا اس کا مطلب تم موت کے ایک قدم قریب آ گئے۔ اوہو جناب یعقوب نے کہا بھائی داڑھ میں تو درد ہوا تھا، مگر جب ہوا تھا بہت دنوں پہلے۔ اس نے کہا وہ بہت دنوں پہلے ہی تو علامت تھی کہ میں آنے والا ہوں، ٹائم کا ٹائم تھوڑی ہے۔ کہا دوسری علامت؟ کہ حضور آپ کی داڑھی سفید ہوئی تھی؟ کہاں؟ کہ دوسری علامت یہ ہے کہ میں آنے والا ہوں۔ اب آپ اپنے اندر دیکھتے رہیے گا کہ کس نمبر پہ کون بیٹھا ہے۔ پہلا نمبر کیا ہے؟ داڑھ میں بولیے بھائی زور سے، داڑھ میں درد ہونا۔ دوسری علامت کیا ہے؟ داڑھی کا سفید ہونا۔ داڑھی کا سفید ہونا دوسری علامت ہے کہ حضرت ملک الموت آ رہے ہیں۔ اوہو جناب یعقوب نے کہا کہ بھائی داڑھی میں تو سفید ہوئی تھی مگر یہ بھی بہت دنوں پہلے ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا ہاں کوئی بات نہیں۔ تیسری علامت آنکھوں کا کمزور ہونا، بینائی کا نظر کا کمزور ہونا، نظر کمزور ہو گئی، آپ کی روشنی کمزور ہو گئی، یہ بھی علامت ہے۔ تیسری علامت کیا ہے؟ کہ آپ کی آنکھوں کا نور روشنی کم ہوتی جا رہی ہے۔ تیسری علامت جناب یعقوب نے کہا کہ یہ بھی تیسری علامت۔ چوتھی علامت بدن میں کمزوری آنا، نقاہت آنا، جسم کے اعضاء کا دکھنا، جناب یعقوب نے کہا۔ پانچویں اور آخری کا کمر کا جھک جانا اور ہاتھوں میں عصا آ جانا۔ پہلے کیا ہے؟ داڑھ میں بولیے درد۔ اب مجھے نہیں پتا کس کس کے ہوا۔ دوسرے داڑھی کا سفید ہونا، تیسرے بینائی کا کم، بینائی کا کمزور، چوتھے بھئی یہیں تک رہ گیا معاملہ، پانچویں تو ختم ہو گئی۔ مجھے نہیں پتا یہاں ہوں گے کہ نہیں، مگر یوپی میں بہت کم لوگ ہیں جو عصا لے کے چلتے ہیں اور جن کی کمر جھکتی ہے۔ کوئی ہو تو کوئی بعض پرانے زمانے میں 10-15 سال پہلے کسی بستی میں جاتے تھے تو کافی لوگ آیا کرتے تھے مسجد مجلسوں میں عصا لے کے، اب وہ ختم ہو گیا۔ اس کا مطلب ایک علامت کم ہو گئی، اب 4 ہی بچی ہیں، اب 4 ہی بچی ہیں۔ فائنل اسی پہ۔ اب آپ اس پہ دیکھیں کہ ہم کس نمبر پہ بیٹھے ہیں، پھر یہ بات ہوگی کہ ملک الموت کب آنے والا۔ اب سوچ رہے نہیں، جانے اور آنے کے درمیان کے حصے کو حیات کہا جاتا ہے۔ اب یہ سگنل ہے۔ اب دیکھیے آپ داڑھی سفید ہو رہی، کتنے جوان آدمی کی داڑھی سفید ہو رہی ہے؟ پہلے داڑھی سفید ہوتی تھی تقریباً 35 سے 40 سال والے کے درمیان، اب داڑھی کب سفید ہو رہی ہے؟ اب داڑھی سفید ہو رہی ہے 25 والے کی۔ اب اماں اسی ٹینشن میں، وہ کہہ رہی ہے کہ اس کے دادا کی جو سفید ہوئی تھی وہ تو 50 سال میں ہوئی تھی۔ تو بھیا دادا کی 50 میں اس لیے ہوئی تھی کیونکہ انہیں 80 میں جانا تھا، اسے جانا ہی 55 میں ہے، اسے جانا ہی 55 میں، ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، داڑھی سفید ہو گئی۔ اب متوجہ رہیے گا، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، داڑھی سفید ہو گئی۔ اس نے کہا بھائی اس کی تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی،
انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر شادی بھی نہیں ہوئی تو جس دن شادی ہوگی داڑھی اس کی کالی ہو. شادی کی تاریخ آ گئی، چند دوستوں نے اسے پکڑا اور لے گئے سیلون میں، اور اس سے کہا وہ جو بال تراشنے والا تھا کہ سنیے آج اس کی شادی ہے، اس کی داڑھی بالکل کالی ہونا چاہیے. اس نے کہا ٹھیک ہے خضاب لگا دیں گے. اس نے ایسی کالی کی کہ پہلے تو خالی داڑھی کالی تھی، اب وائٹ شیروانی جو پہن کے گیا اور پسینہ آیا تو شیروانی بھی کالی ہو گئی. بھائی یہ کیا ہو گیا؟ اس نے کہا کہ بھائی یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا کلر کی قیمت کم تھی اس لیے جلدی اتر گیا. اس نے کہا پھر کہا کہ مہنگا والا لگوانا. اب جائیے آپ بڑے مہنگے مہنگے 1500 2000 2500 3000 والا لگوائیے آپ. اور جب وہ 3000 کا لگائے، مولانا توجہ دیجیے گا، تو اس سے پوچھے گارنٹی کتنی ہے؟ فقیل صاحب جب وہ 3000 کا کلر آپ کو لگائے گا، آپ اس سے پوچھے کہ اس کی گارنٹی کتنی ہے، کتنا چلے گا؟ تو اس کا جواب جانتے کیا ہے؟ اس کا جواب ہے 28 دن. 28 دن چلے گا، 29ویں دن اندر سے سفید بال نکلے گا، اور نکلنے کے بعد پوری انسانیت کے منہ پہ تماچا مار کے کہے گا ہوش میں آ، ابھی تو تیری اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ تو اس کے ایک سفید کو کالا کر دے. طاقت نہیں ہے تیری، قدرت نہیں ہے کہ تو اس کے ایک سفید بال کو کالا کر دے. یہ تو ہماری حیثیت ہے، یہ ہماری اوقات. آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی، روشنی کم ہو گئی، اب نظر نہیں آ رہا، نہ ٹکٹ پڑھ پا رہے ہیں نہ ٹرین کی تختی پڑھ پا رہے ہیں. گئے ڈاکٹر کے پاس، اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا جب کچھ نظر وظر نہیں آ رہا. اس نے کہا بیٹھیے. اس نے آنکھوں پہ لینس بدلنا شروع کرے. اس نے کہا غضب ہو گیا، ایک آنکھ مائنس میں جا رہی ایک پلس میں جا رہی. آپ نے کہا یہ کیا مطلب ہے بھائی؟ یہ میتھ میں ہوتا تھا مائنس پلس. اس نے کہا نہیں، جب تک زندگی کا دھارا صحیح بہتا ہے تب تک تمہیں پتہ نہیں چلتا. جیسے ہی اس کی رحمتوں کی ڈور کھنچتی ہے تو تمہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ میتھ میں نہیں ہوتا، یہ آنکھوں میں بھی ہوتا ہے. اس نے کہا پھر کہا رک جائیے میں چشمہ بناتا ہوں. اب چشمہ بنایا. اس نے کہا اب بالکل صحیح ہے، ہاں اب پاس کا بھی نظر آ رہا اور دور کا بھی نظر آ رہا ہے، سب صحیح نظر آ رہا ہے. دور اور پاس یاد رکھیے گا، شریعت نے دور کے چشمے سے زیادہ پاس کے چشمے پہ زور دیا ہے. پاس کا چشمہ مضبوط ہونا چاہیے، پاس کی اینک مضبوط ہونا چاہیے. جس کی پاس کی اینک اچھی ہوتی ہے نا، جو پاس کا صحیح دیکھ پاتا ہے، پاس کا نزدیک کا، اس کی عمر بڑھ جاتی ہے. نہیں پہنچے آپ؟ سمجھیے اسے. جس کی پاس کی اینک ٹھیک ہوتی ہے نا، نزدیک والوں کو دیکھ پاتا ہے، اس کی عمر بڑھ جاتی ہے. شریعت نے کہا کہ تم دور والوں کو بعد میں دیکھنا، پہلے پاس والے کو دیکھنا. جب بانٹنے کی بات آئے تو پہلے اپنے کو دیکھنا، اپنا بھائی، اپنا خاندان، اپنا پڑوسی، اپنا رشتہ دار. تو ان کا خیال رکھتا چلا جا، وہ تیرا خیال رکھتا چلا جائے گا. صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد پر. بلند تر صلوات. شریعت نے کہا پاس کا خیال رکھو، پاس کا خیال، اپنے چچا کا، اپنے بھائی کا، اپنے بھانجے کا، اپنے ماموں کا، جو پاس کے لوگ ہیں ان کا خیال رکھو. ٹھیک ہے نا؟ اسے صلہ رحم کہا گیا. تم ان کا خیال رکھتے چلے جاؤ گے، خدا تمہارا خیال رکھتا چلا جائے گا. یاد رکھیے گا، خدا کو راضی کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے تم اپنوں کو راضی کر لو، خدا تم سے راضی ہو جائے گا. جس سے اس کا باپ راضی نہیں ہے اس سے خدا راضی نہیں ہے. جس سے اس کا بھائی راضی نہیں ہے اس سے خدا راضی نہیں ہے. جس سے اس کے والدین راضی نہیں ہیں اس سے خدا راضی. خدا کی رضاعت والدین کی رضاعت میں پوشیدہ ہے. یاد رکھیے گا، جب والدین راضی ہوتے ہیں تو دو چیزوں میں اضافہ ہوتا ہے. ایک عمر میں اضافہ ہوتا ہے، دوسرے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. یہ دو چیزیں. اب آپ نے کہا جی کیا ہوا؟ کا چشمہ بنا دیا. چشمہ بنوایا کس سے؟ زیدی صاحب سے. ہم بھی زیدی وہ بھی زیدی، ہم بھی نقوی وہ بھی نقوی، ہم بھی تقوی وہ بھی تقوی، ہم بھی شیعہ وہ بھی شیعہ. اس نے چشمہ بنا کے دیا. ڈاکٹر صاحب شکریہ، اجازت دیں. ہاتھ پکڑ لیا. اس نے کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب چشمہ بن گیا، مجھے سب صحیح نظر آ رہا ہے، میں جا رہا ہوں. اس نے کہا نہیں، اس کے 1800 روپے کون دے گا؟ جس چشمہ آپ نے لگایا اس کے 1800 روپے کون لے گا؟ ڈاکٹر صاحب کیا بات کر رہے ہیں، مجھ سے بھی پیسے لیں گے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں لیں گے، میں تو نہیں دوں گا. کیوں نہیں دیں گے؟ میں بھی زیدی ہوں، آپ بھی زیدی، میں آپ کو کیوں دوں؟ اس نے کہا زیدی زیدی ایک طرف، شیعہ شیعہ ایک طرف، چشمے کے پیسے دیں.
اس نے کہا کیوں؟ کہا چشمے کے، کہا ڈاکٹر صاحب کیا آپ مجھے فری میں نہیں دے سکتے؟ ڈاکٹر نے کہا بالکل نہیں دے سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کیونکہ ماضی کا تجربہ بہت برا رہا ہے، ماضی کا رزلٹ اچھا نہیں رہا، متوجہ رہیے گا۔ کہا کیا؟ کہا جب تو اس کا نہیں ہوا جس نے فری میں آنکھ دی تھی، آئے ہائے، جس نے فری میں آنکھ دی تھی، اس نے تو پیسے نہیں لیے تھے نا بھائی، جس نے آنکھ دی تھی، آنکھوں میں نور دیا تھا، بصارت دی تھی، اس نے تو کوئی پیسہ نہیں لیا تھا۔ جب تو اس کا نہ ہوا تو میں تو دو شیشے دے رہا ہوں، میرا کیا ہوگا؟ لہٰذا اس نے فری میں دیا تھا تو اس کا نہیں ہوا، مجھے اس کا پیسہ چاہیے، دو۔ یاد رکھیے گا دنیا میں دو ہی ایسے ہیں جو فری میں دیتے ہیں، ایک خدا، ایک والدین۔ یاد رکھیے گا، ایک خدا، ایک والدین۔ آپ جس سماج میں زندگی گزارتے ہیں، آپ سے سوال کیا جائے، یہ بتائیے سب سے امیر آدمی کون ہے؟ امبانی، اڈانی۔ بے امبانی اڈانی دوسروں کے لیے امیر ہے، تمہارے لیے سب سے امیر آدمی تمہارا باپ ہے، اس لیے کہ تمہاری خواہش اڈانی پوری نہیں کرے گا، تمہاری خواہش تمہارا باپ پوری کرے گا۔ یاد رکھیے گا باپ اولاد کے لیے سب سے امیر انسان اگر کوئی اس دنیا میں ہے تو اس کا باپ ہے، اس کی قدر کیجئے۔ یاد رکھیے گا جن کے پاس والدین ہیں وہ سجدہ شکر ادا کریں، جن کے پاس نہیں ہے وہ دعائیں مغفرت کریں، اس لیے کہ والدین کا حق خالی یہ نہیں ہے کہ جب تک سامنے رہیں تب تک انہیں یاد کیا جائے، جب وہ اس دنیا سے چلے جائیں اس کے بعد بھی ان کا ایک صلہ، ایک قرض ہمارے اوپر ہے۔ وہ کیا ہے؟ اب علماء کہتے ہیں کہ ہر شب جمعہ مرحومین کی ارواح تمہارے دروازے پہ آتی ہیں، کس لیے آتی ہیں؟ منتظر رہتی ہیں کہ میں نے اس کے لیے ہر رات کھانے کا انتظام کیا، ہر رات میں نے کوشش کی کہ اس کو سونے سے پہلے اس کے منہ تک کوئی غذا پہنچ جائے، میں ہفتے میں ایک دن آتا ہوں، اس نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ یاد رکھیے گا میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں اس کو سمجھیے گا، والدین کو اگر راضی کرنا ہے تو خالی قبر کے ادھر نہیں کرنا ہے، قبر کے ادھر بھی کرنا ہے۔ اور ادھر کرنے کا کیا ہے؟ ہر شب جمعہ اپنے والدین کے لیے کچھ نہ کر سکیں ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیں۔ اور روایت کا جملہ یہ ہے کہ خالی والدین آ کے چاہتے نہیں ہیں، نماز جو صبح سلسلہ ہے، یہ ایک چرخہ ہے، یہ کیا ہے؟ پہیہ ہے جو گھوم رہا ہے، آج آپ ان کے آئے ہیں کل کوئی آپ کے یہاں آئے گا، آج آپ ان کے یہاں پرسہ دینے آئے کل کوئی آپ کے یہاں پرسہ دینے آئے گا۔ یہ سماج جو موت پہ جمع ہوتا ہے یہ جانتے کس لیے ہوتا ہے؟ اصل میں ہم ہوتا کچھ اور ہے اور ہمیں نظر کچھ اور آتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی زیدی صاحب کے جنازے میں جو ہے وہ 500 آدمی تھے، 1000 آدمی تھے، 1000 آدمی زیدی صاحب کا جنازہ لے کے قبرستان تک گئے، یہ کہتے ہیں نا 1000 آدمی زیدی صاحب کا جنازہ لے کے قبرستان گئے، یہ وہ ہے جو ہماری آنکھ دیکھ رہی ہے اور یہ ہے نہیں، ہے کچھ اور۔ پھر سمجھیے گا جو ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا اور جو نظر آتا ہے وہ ہوتا نہیں۔ ہماری نگاہ یہ دیکھتی ہے کہ ایک زیدی صاحب کا جنازہ لے کے 1000 آدمی قبرستان گئے، یہ ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ ہے نہیں، ہوتا کچھ اور ہے اور نظر کچھ اور آتا ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ایک زیدی اکیلا 1000 آدمیوں کو قبرستان لے کے گیا ہے، ہم اسے لے کے نہیں گئے، ہم مرحوم کو لے کے نہیں گئے، ہم میت کو لے کے نہیں گئے، ایک میت سارے سماج کو لے کے گئی ہے۔ سمجھیے گا ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم لے کے جائیں، نہیں بھائی وہ ہمیں لے کے جا رہی ہے، وہ سبب بنا ہے قبرستان تک جانے کا، وہ سبب بنا ہے قبرستان تک جانے کا، وہ سبب بنا ہے قبر تک لے جانے کا، اور وہ قبر میں جا رہا ہے۔ اور قبر کے لیے کیا ہے؟ قبر کے لیے کیا ہے؟ جب قبر پہ آؤ دیکھو نا قبر، یہی ہے کہ خالی قبرستان سے پہلے ہی واپس آ جاؤ، نہیں، قبرستان تک جاؤ، مٹی دو، کاندھا دو، اتر کے دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ کیوں بھائی؟ کفن اسے پہنایا جا رہا ہے، ہم کیوں دیکھیں کہ کیسا کفن پہنا ہے؟ کہ دیکھ کفن میں جیب نہیں ہے، قبر میں جھانک کے دیکھ اس میں الماری نہیں ہے، اور سن کفن میں جیب نہیں ہے، قبر میں الماری نہیں ہے، اور فرشتہ رشوت نہیں لیتا، تو جب وہاں مال کی ضرورت ہی نہیں ہے تو پھر اعمال جمع کر، مال نہ جمع کر، اس کے لیے کہ مال اور ہے، اعمال اور ہے، ادھر مال کی ضرورت نہیں ہے،
ادھر اعمال کی ضرورت ہے۔ عزیزان گرامی یاد رکھیے گا یہ سلسلہ بہت تیزی سے گزر جائے گا، ایک کے بعد دوسرا جا رہا ہے، دوسرے کے بعد تیسرا جا رہا، مگر قابل ذکر کون ہے؟ قابل ذکر وہی ہے جو جی کے نہیں جیت کے جاتے ہیں، جو جیت کے جاتے ہیں ان کی تصویریں لگائی جاتی ہیں، ان کا تذکرہ ہوتا ہے، ان کی باتیں ہوتی ہیں، ان کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، ان کو آئیڈیل بنایا جاتا ہے، ان کو نمونہ بنایا جاتا ہے، بات ختم ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر علی شریعتی نے ایک جملہ کہا ہے، وہ جملہ سنیے گا، یاد رکھیے گا، جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اسے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اسے واپس جانا ہے، سب کو پتا ہے۔ جو خدا کو نہیں مانتا اسے وہ بھی موت کو مانتا ہے، جو رسول کی رسالت کو نہیں مانتا ہے وہ بھی موت کو مانتا ہے۔ اور ایک عجیب یہ سمجھیے گا، اپنے وجہ سے نہیں، اپنوں کی وجہ سے۔ کیوں؟ وہ جب تک زندہ رہتا ہے اس کے دماغ میں ایک ہی سوال گونجتا رہتا ہے، میں مر گیا میرے باپ کا کیا ہوگا، میں مر گیا میرے خاندان کا کیا ہوگا، میں مر گیا میری بیوی کا کیا ہوگا، میں مر گیا میرے بچوں کا کیا ہوگا، میں مر گیا میرے دوستوں کا کیا ہوگا، میں مر گیا میرے رشتہ داروں کا کیا ہوگا، میں مر گیا میرے بزنس کا کیا ہوگا، میں مر گیا میرے کاروبار کا۔ 50-60 سال یہی سوچ سوچ کے گزار دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کاش زندگی میں ایک دن یہ سوچ لیتا کہ میں مر گیا تو میرا کیا ہوگا۔ تو پوری زندگی سوچ رہے، پوری زندگی دوسروں کے بارے میں سوچتے رہے، وہ مر گیا۔ بھائی موت برحق ہے، موت آنا ہے، تمہیں ایسا کام کر کے جانا ہے کہ جو تمہارے جانے کے بعد بھی تم زندہ رہو، اور وہ زندگی ایسی زندگی ہو کہ جس کی کوئی میعاد نہ ہو، جس کا کوئی وقت نہ ہو۔ تم چلے جاتے ہو تمہارے بعد بھی ذکر باقی رہتا ہے۔ چلے گئے زیدی صاحب، چلے گئے مگر ذکر ہو رہا ہے، جب تک یہ امام بارگاہ رہے گا ان کا ذکر ہوتا رہے گا، جب تک مسجد رہے گی، مسجد میں ٹائل رہے گا، وہ ذکر ہوتا رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ثواب جاریہ ہے۔ آپ نے سڑک پہ ایک نل کا لگا دیا، جب تک نل چلتا رہے گا یہ سال ثواب ہوتا رہے گا۔ آپ نے ایک پل بنا دیا، جب تک مسافر گزرتا رہے گا ثواب ہوتا رہے گا۔ آپ نے ایک درخت لگا دیا، درخت کی حیثیت کیا ہے؟ مگر جب تک مسافر اس کے سائے میں بیٹھتا رہے گا وہ زندہ رہے گا۔ جتنے لوگ ہیں آپ سے پہلے آئے وہ بھی چلے گئے، مگر یاد رکھیے گا لوگوں کے جانے میں اور تمہارے جانے میں ایک فرق ہے۔ لوگوں کے پاس ویسے نمونے نہیں ہیں جیسے خدا نے تمہیں دی ہیں۔ بے شک بے شک۔ دنیا جتنی دنیا میں قوم ہیں سب کے پاس رہبر ہیں، لیڈر ہیں، قائد ہیں، رہنما ہیں، پیشوا ہیں، ہادی ہیں، سب کے پاس ہیں، مگر تمہارے پاس جو رہبر ہیں ان میں اور دنیا کے رہبروں میں فرق یہ ہے کہ دنیا کے تمام رہبروں نے اپنی قوم کو جینا سکھایا ہے، مگر اہل بیت نے تمہیں جینا بھی سکھایا ہے اور تمہیں مرنا بھی سکھایا۔ اہل بیت نے یہ بھی بتایا کہ جینا کیسے ہے، اور اہل بیت نے یہ بھی بتایا ہے کہ تمہیں مرنا کیسے ہے۔ اس مرنے کا بہترین نمونہ کربلا ہے۔ کربلا سے زیادہ نمونے کہاں ملیں گے؟ کربلا نے لوگوں کو مرنے نہیں دیا ہے، کربلا نے لوگوں کو زندگیاں دی ہیں۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کربلا ایک عہد کا نام ہے؟ نہیں، کربلا مقتل نہیں ہے، کربلا مکتب ہے۔ کربلا درد نہیں ہے، کربلا دوا ہے۔ کربلا رونے کے لیے نہیں ہے، کربلا سوچنے کے لیے۔ کل ایک کربلا تھی، آج چپے چپے پہ کربلا بنی، ہر جگہ شیعوں کو قتل کیا جا رہا، یہ آج کی کربلا ہے۔ پارا چنار میں روز جنازے اٹھائے، تین بیٹے نے وصیت کی ہے، اور کس سے کی ہے؟ بنی اسد کے لوگوں سے وصیت کی ہے، اے بنی اسد کے لوگوں اگر ہو سکے تو ہمیں دفن کر دینا۔ حسین نے خالی بنی اسد کو مردوں سے وصیت نہیں کی ہے، بنی اسد کی عورتوں سے بھی وصیت کی ہے۔ بنی اسد کی عورتوں اگر تمہارے مرد قتل کے خوف سے فرات تک نہ آ سکیں، مقتل تک نہ آ سکیں، تو تم فرات پہ پانی بھرنے کے بہانے آنا اور ہمارے لاشوں کو دفن کر جانا۔ پہلے مردوں سے وصیت، پھر عورتوں سے وصیت۔ ابھی بھی حسین رکے نہیں ہیں، حسین نے پھر ایک مرتبہ وصیت کی، کن سے؟ بنی اسد کے بچوں سے وصیت کی۔ اے بنی اسد کے بچوں، اگر تمہارے والدین موت کے خوف سے یہاں تک نہ آ سکیں، تم فرات پہ کھیلنے کے بہانے آنا اور ہمارے جسموں کو دفن کر جانا۔
ہمارے بدنوں کو دفن کر جائے۔ اب احساس ہوا آپ کو کہ حسین کو کتنا دفن ہونے کی خواہش تھی، مگر میں تم سے پوچھ رہا ہوں کیا حسین دفن ہو پائے؟ نہیں۔ اگر حسین دفن ہو جاتے تو سید سجاد کبھی یہ جملہ نہ کہتے بابا معاف کر دیجیے گا، میں آپ کو کفن نہیں دے سکتا اس لیے کہ پھوپھی کے سر پہ چادر نہیں، مگر روایت کا جملہ یہ ہے کہ حسین کا جسم دھوپ کے تلے رہا، کربلا کی ریت پر پڑا رہا، کوئی دفن کرنے والا نہیں تھا۔ امام سجاد اعجاز امامت سے آئے، اور جب سید سجاد اعجاز امامت سے داخل کربلا ہوئے نا تو روایت کا جملہ یہ ہے کہ بنی اسد کے لوگ خوف میں آ گئے کہ یہ آ کون رہا ہے۔ دھول چھٹی، انہوں نے غور سے دیکھا تو آنے والے کے ہاتھ خالی نہیں تھے، ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھی، پاؤں میں بیڑیاں۔ کون ہے آپ؟ تو آنے والے نے کہا میں ان لاشوں کا وارث ہوں۔ کہ کون؟ کہ علی ابن الحسین۔ کہ کیا آپ علی ابن الحسین نے کہا کہ جب آپ آئے تھے تو جوان تھے، اب یہ اتنی جلدی ضعیفی کیسے آ گئے؟ سجاد کیا بتائے کہ غیرت نے کمر جھکا دی، پھوپھی کے سربراہ نے آنکھوں کو جھکنے پہ مجبور کر دیا۔ کہا میں ان لاشوں کو دفن کرنے آیا۔ اور آپ کیسے دفن کریں گے؟ آپ ایک بلندی پہ بیٹھ جائیے، ہم ایک ایک لاشا لاتے، آپ کو علامت بتاتے، آپ بتائیے گا کس کا لاشا ہے، آپ دفن کروا دیجیے۔ گئے ایک لاشا لائے، کہنے لگے مولا بدن سے تو لگتا ہے کسی غلام کا لاشا ہے مگر خون سے خوشبو آ رہی ہے۔ امام نے کہا میرے بابا کے غلام جون کا لاشا ہے۔ اللہ۔ پھر گئے، پھر کہتے ہیں مولا لاشا جو ہے کسی جوان کا ہے اور دونوں ہاتھ سینے پر رکھے، ہاتھ ہٹاتے ہیں تو خون کا فوارہ چلتا ہے، نہیں پہچانا؟ کہ نہیں کہ میرے بھیا علی اکبر کا لاشا ہے۔ اللہ اکبر۔ لاشیں آتے رہے، دفن ہوتے رہے، امام بتاتے رہے یہ جون کا لاشا، یہ حبیب کا لاشا، یہ حر کا لاشا ہے، لاشیں دفن ہو رہے ہیں۔ مگر تاریخ کہتی ہے کہ ان لاشوں کے بعد بنی اسد کے لوگ آ کے سر جھکا کے کھڑے ہو گئے۔ امام نے کہا کہ سارے لاشیں دفن ہو گئے؟ کہ نہیں مولا سارے لاشیں نہیں، ابھی مقتل میں ایک لاشا ہے۔ تو کہا لائے کیوں نہیں؟ کہا مولا اس لاشے میں کوئی جگہ نہیں ہے جہاں سے پکڑ کے وہ لاشا اٹھایا جا سکے۔ مولا اتنے تیر ہیں، اتنے نیزے ہیں، اتنے زخم ہیں کہ کوئی جگہ نہیں ہے جہاں سے پکڑ کے اٹھایا جا سکے۔ سید سجاد اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، کہ تم نے نہیں پہچانا؟ کہ نہیں، کہ وہ میرے بابا حسین کا لاشا ہے، ارے وہ غریب زہرا کا لاشا ہے، یہ اسی حسین کا لاشا ہے جس نے بنی اسد کے مردوں سے وصیت کی تھی، بنی اسد کی عورتوں سے وصیت کی تھی، بنی اسد کے بچوں سے وصیت کی تھی۔ امام آگے بڑھے، اپنے بابا کو دفن کیا، قبر پہ منہ رکھا، اے بابا آپ کا سید سجاد کربلا کے بعد بیریدہ پھوپھی کو لے کر راہ کوفہ و شام طے کرتا جا رہا ہے۔ اے بابا میں کیا کروں، کربلا آسان تھی، کوفہ و شام بڑا سخت ہے، بیردہ ماں بہنیں ہیں، شرابیوں کا ہجوم ہے۔ سیعلم الذین ظلموا ایاما انقلب ینقلبون۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری مختصر و قلیل سی بات قبول فرما، سبب نجات اور توشہ آخرت قرار دے۔ میرے اللہ جس مرحوم کے سال ثواب کے لیے میری سزا برپا کی گئی، فشار قبر، تنہائی قبر، خلوت قبر سے محفوظ فرما، درجات کو بلند سے بلندتر فرما، جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، علماء حق کا سایہ سروں پہ برقرار فرما، نظام مرجیت کی حفاظت فرما، مقام معظم رہبری کی حفاظت فرما، حاضرین مجلس کو اس سال کے اندر زیارت کربلا معلیٰ سے مشرف فرما۔ میرے اللہ جتنے بیٹھے انہیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، تجھے عطا کا سلیقہ آتا ہے، ان کی ہر نیک دلی حاجات کو پورا فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا کے جس کونے میں بھی شیعہ حیدر کرار زندگی گزار رہے ہیں ان کی عزت، ناموس، آبرو کی حفاظت فرما۔ میرے اللہ پارا چنار کے حالات کو بہتر بنا دے، میرے اللہ سوریا کے حالات کو بہتر بنا دے، حلب رقہ کے حالات کو بہتر کر دے۔ میرے اللہ دنیا میں جہاں بھی مقام مقدسہ ہیں میرے اللہ ان کی حفاظت فرما۔ میرے اللہ جتنے لوگ بیٹھے
بیٹھے ہیں ان کے ہاتھوں پر اپنی رحمت برکت نعمت مغفرت نازل فرما، تو رحیم رحم فرما، تو کریم کرم فرما، تو رازق رزق عنایت فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد علیہ محمد کا ان ہاتھوں کو اپنے علاوہ کسی دوسرے کا محتاج قرار نہ دے۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد علیہ محمد کا جب تک اس دنیا سے نہ اٹھانا جب تک اعمال سے امام راضی نہ ہو جائے، اٹھانا تو اس کیفیت میں اٹھانا ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت ایک میں قرآن ہو۔ میرے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، 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 ہماری عاقبت بخیر کر دے، عاقبت بخیر کر دے، عاقبت بخیر کر دے، عاقبت بخیر کر دے۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد علیہ محمد کا سوریہ کے حالات کو درست کر دے۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد علیہ محمد کا جو افراد مقروض ہیں ان کو قرضے سے نجات دے دے، جو بیمار ہیں بحق کے بیمار کربلا انہیں شفائے کاملہ اور صحت عاجلہ عنایت فرما۔ میرے اللہ جو روحانی بیمار ہیں انہیں بھی صحت عطا فرما، جو جسمانی بیمار ہیں انہیں بھی شفا عنایت فرما۔ میرے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد دے دے، جنہیں دی ہے انہیں بخش دے، جنہیں بخش دی ہے انہیں صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ جو بے گھر ہے انہیں گھر دے دے۔ میرے اللہ ہمیں رزق حلال عنایت فرما، رزق حرام سے محفوظ فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد علیہ محمد کا یہ بچے جو بیٹھے ہیں ان کے مستقبل کو روشن فرما، ان کے والدین کو ان کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ میرے اللہ علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار فرما۔ میرے اللہ وارث اعضا وارث زمان فرزند زہرا حضرت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں سرکار کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ذات ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور جناب اعجاز زیدی صاحب کی روح کے لیے سال فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع